اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا، تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو، لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، مختلف تنظیمات، مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں۔ تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے، میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا، اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، ایک ہال میں 15 سے 20 بچیاں تھیں اور دوسری جانب 15 سے 20 بچے تھے، اور ان کے مہمان، ان کا ہجوم تھا، اور اسٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھیں ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز فنڈ دیا، اور تنظیم کے لوگ آ کے اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن ان کا اصرار بڑھا، تو میں نے مائک پہ آ کے کہا کہ انسان کی زندگی میں 3 موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا منہ دیکھنے آتی ہے اور اسے بہنیں چاند کہہ کے پکارتی ہیں، چاہے اس کا رنگ گہرا سیاہ کیوں نہ ہو۔ دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دولہا بنتا ہے، تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے اور چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس پہنتا ہے تو سارا شہر اس کا منہ دیکھنے آتا ہے۔ تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا۔ آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے اس لیے کہ یہ غریب ہیں، اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے، اداسیاں ہیں، اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے۔ ایک دم سکوت طاری ہو گیا حال پر، چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی۔ میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ، لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا۔ لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا دیا۔ میں ایک شہر میں گیا تو وہاں آج کل وہ پہلے تھا نا عمرے کے ٹکٹ محفل نعت میں، تو آہستہ آہستہ مجمع سمٹ گیا، تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں۔ تو اسی سال آپ کے قرب میں ایک جگہ 10 کے 15 جہیز فنڈ تھے، تو مجھے خطاب کرنے کے لیے انہوں نے کہا، تو بڑے شوق سے منتظم محفل نے بتایا کہ 15 بچیوں کا جہیز بھی نکالا جائے گا، اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی۔ تو میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو، تمہارے پاس 100 لوگوں کا کھانا ہے تو 500 لوگوں کو نہ بلاؤ کہ تم پورا اندازی کر کے 100 آدمیوں کو کھانا دے دو اور 400 آدمیوں کو کہو کہ تمہارا نام نہیں نکلا۔ تمہارے پاس 100 کا کھانا ہے تو 100 کو ہی پردے سے بلاؤ اور ان کو کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا 10,000 بیٹیاں اس پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں آپ کے بقول، اور آپ ان میں سے چند کو پورا اندازی کے ذریعے جہیز فنڈ دے رہے ہیں۔ ہر پرچی پہ 10,000 بیٹی کا دل دھڑکے گا کہ شاید میرے مقدر جاگ پڑے اور غموں کی سیاہ رات ختم ہوگی، لیکن جب آخری پرچی کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ قرعہ اندازی مکمل ہو گئی
तो कितनी बेटियां घरों में जब वापस जा रही होंगी तो तुम नहीं जानते उनके कदम कितने बोझल होंगे। और रसूलुल्लाह का मीलाद हो और बेटियां आंसू बहाती हुई जाएं। तो मैंने कहा तुम खुशियां खरीदने लगे थे, गम खरीद लिए तुम, खुशियां बांटने लगे थे, गम बांट लिए तुम। तो ये ज्यादती ना करो, ये जो रवाज पड़ रहा है ये अपनी नुमाइश के लिए। खुदारा आगे तुमने उम्रे के टिकट बांटे, बहुत कुछ किया लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और क्या क्या रंग अपनाए गए। मैंने कहा वो अच्छा था, चलो मुझे उस पर भी बात है, लेकिन चलो मैं नहीं करता। लेकिन ये जुल्म ना किया जाए कि महफिलात में मजमा इकट्ठा करने के लिए जो है वो गरीबों की बच्चियां बुला करके तो 10 को आप दे के बाकियों को कहें कि माजरत हमारे पास इतना ही था। तो आपके पास 100 का खाना है, 100 का पानी है, तो 500 प्यासों को ना बुलाएं, 500 भूखों को ना बुलाएं, 100 को ही बुला करके पर्दे से जो है वो उनकी मदद करें। तो मैं ये कहता हूं कि हम जहेज फंड देने की बजाय, ये जब तक ये हालात खत्म नहीं होते, हमें खुफिया तौर पे ये भी करना चाहिए। लेकिन सारी कौम इधर लग गई है, तो इसकी बजाय हमारे उलमा को, जुम्मेदार को, ये मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये जो टॉकिंग होती है इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए कि इस रस्म को खत्म किया जाए और मुआशरे की तरबियत की जाए कि बेटियों का रिश्ता इसलिए कबूल किया जाए कि वो दीनदार हैं, वो पर्देदार हैं, वो सुगड़ हैं, वो पढ़ी लिखी हैं और उनके अखलाक अच्छे हैं। ये मायार बनाया जाए, दौलत को मायार ना बनाया जाए। इस तरह मुआशरे पिस जाएंगे और मुआशरे के पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा।